ہم کہتے ہیں کہ حیات پیغمبر کے جسم کو ہے، حیات پیغمبر کے، منکرین حیات دھوکہ یہ دیں گے کہ حیات نبی کی یہ بھی مانتے ہیں، حیات ہم بھی مانتے ہیں۔ فرق یہ ہے، یہ حیات ادنا مانتے ہیں، ہم حیات اعلیٰ مانتے ہیں۔ آپ اعلیٰ کیسے مانتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ حیات مانتے ہیں جسم کی جو مٹی کی قبر میں ہے، اور ہم حیات مانتے ہیں روح کی جو اعلیٰ علیین میں ہے۔ تو دیکھو انہوں نے ادنا حیات مانی ہے اور ہم نے اعلیٰ حیات مانی ہے۔ اب آپ ذرا اچھی طرح بات سمجھ لیں، ہم نے کہا کہ دیکھو دنیا میں انسان صحابی بنتا ہے جب اس جسم کی زیارت کرے جس میں روح موجود ہو۔ معلوم ہوا اعلیٰ وہ ہے جہاں پیغمبر کا جسد اثر ہے، اعلیٰ وہ نہیں جہاں پر صرف پیغمبر کی روح ہے۔ اس لیے اعلیٰ حیات کے ہم قائل ہیں، آپ اعلیٰ حیات کے قائل نہیں ہیں۔ تو حیات جسمانی کو مانتے ہیں، اور وہ آپ سے کہے گا ہم حیات روحانی کو مانتے ہیں۔ اب مطلب ثابت ہم نے کرنا ہے صرف حیات نہیں بلکہ حیات جسمانی۔ تو ہم حیات جسمانی مانتے ہیں اور مماتیت حیات روحانی۔ ہم حیات جسمانی کو مانتے ہیں۔ حیات جسمانی کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ذرا اس سے یہ باتیں سمجھیں۔ نمبر 1، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہنا جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے۔ میدان جہاد میں جسم بھی گیا اور جسم کے اندر روح بھی ہے، لیکن گولی روح کو نہیں لگی، گولی جسم کو لگی ہے۔ تلوار روح کو نہیں لگی، تلوار جسم کو لگی ہے۔ بارود روح سے نہیں جسم سے ٹکرایا ہے، ٹکڑے روح کے نہیں ٹکڑے جسم کے ہوئے ہیں۔ قتل روح نہیں، قتل جسم ہے، اور جب قتل جسم ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کو مردہ نہ کہنا جو قتل ہوا، تو زندہ اسے کہنا ہے جو مقتول ہے۔ مقتول روح نہیں بلکہ مقتول جسم ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے اس آیت میں شہید کی روح کی حیات کی بات نہیں کی، البتہ شہید کے جسم کی حیات کی بات کی ہے۔ تو بطور دلالت النص ہم نبی کی حیات پیش کریں گے، تو بطور دلالت النص اسی کی حیات کی بات کریں گے جس کی حیات ہم نے بطور عبارت النص مانی ہے، اور شہید کی حیات بطور عبارت النص کے یہ روح کی نہیں بلکہ جسم کی ہے۔ لہذا پیغمبر کی حیات بھی بطور دلالت النص کے یہ روح کی نہیں بلکہ جسم کی ہے۔ نمبر 2، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، بل احیاء۔ دیکھیں پہلے فرمایا اموات، یہ اموات کس کو نہیں کہنا؟ جو میں یقتل ہے۔ احیاء اسے کہنا ہے جو میں یقتل ہے۔ تو پتہ یہ چلا یہ میں یقتل اگر جسم ہے تو موت کا تعلق بھی جسم سے ہے اور حیات کا تعلق بھی جسم سے ہے۔ توجہ رکھنا، ہم پیغمبر کی حیات کو وقتی حیات نہیں مانتے بلکہ قبر میں حیات کو دائمی حیات مانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے بطور عبارت النص کے جو شہید کی حیات بیان کی ہے وہ عارضی حیات نہیں ہے بلکہ بل احیاء جملہ اسمیہ ہے جو دوام استمرار پہ دلالت کرتا ہے۔ تو بطور عبارت النص اگر شہید کی حیات دائمی ہے تو بطور دلالت النص نبی کی حیات بھی دائمی ہے۔ ہم دوام حیات کی بات کرتے ہیں، عام حیات کی بات نہیں کرتے۔ ایک مماتی مجھے کہنے لگا اگر دائماً نبی حیات ہیں تو پھر یہ شرک ہوگا۔ کیوں؟ دائماً حیات اللہ کی صفت ہے اور تم نے دائماً حیات نبی کی صفت مانی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، حی ابدی ہونا، ابداً حی ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تم نے نبی کو حی ابداً مان کے یہ اللہ کی صفت حیات میں نبی کو شریک کر لیا ہے، اللہ کی صفت حیات میں نبی کو شریک کر لیا۔ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھے، اللہ کو بھی حیات اور نبی کو بھی حیات۔ اگر اتنی حیات سے بندہ مشرک بنتا ہو تو جو سنے اس کو سمیع کہتے ہیں۔ اللہ بھی سنتا ہے، آپ بھی سنتا ہیں، تو سماع میں آپ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہو گئے تو مشرک بن گئے۔ اس لیے چاہیے آپ کے کان کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ سنتا ہے اور بندہ نہیں سنتا، شرک نہ ہونا۔ دیکھنے والے کو بصیر کہتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو آپ کی آنکھ نکال دینی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ وہ جو دیکھتا ہے اور مخلوق وہ جو نہیں دیکھتی۔ اس نے کہا نانا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اس لیے جب ہم اللہ کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور بندے کو سمیع کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔
اللہ کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور بندے کو بصیر کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کو حیٌ کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے، اور نبی کو حیٌ کہتے ہیں تو معنی اور ہوتا ہے۔ نبی کی حیات صرف ابدی ہے، اور اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے۔ اللہ کی حیات میں تسلسل ہے، اور نبی کی حیات میں انقطاع ہے۔ حیات آئی، پھر موت، اور پھر حیات، اور خدا کی حیات میں کوئی انقطاع نہیں۔ اللہ کی حیات اور ہے، نبی کی حیات اور ہے۔ نمبر 3، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ توجہ رکھنا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ لیکن عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی کہ پچھلی عبارت میں کوئی شبہ پیدا ہونے لگتا ہے، لیکن کہہ کے اس شبہ کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا معنی ادراک۔ جب یہ کہا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، مردہ نہ کہنا، زندہ کہنا، یہ زندہ ہیں۔ بندے کے ذہن میں شبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ یہ زندہ ہے، ہمیں محسوس ہو رہا ہے، یہ زندہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ زندہ ہے، ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اگر یہ زندہ ہوتا ہمیں اس کی حیات محسوس بھی ہوتی نا۔ فرمایا لیکن، کیا فرمایا؟ لیکن یہ حیات ہے، لیکن اس حیات کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ ضابطہ یاد رکھ لے، استدراک اور رفع استدراک کا محل ایک ہوتا ہے۔ استدراک اور رفع استدراک کا محل ایک ہوتا ہے۔ جس میں شبہ ہے اسی میں شبہ صاف کریں گے نا، یہ تو نہیں کہ شبہ اور میں ہو اور صفائی اور میں ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں شبہ کس میں تھا کہ حیات محسوس کیوں نہیں ہوتی۔ توجہ رکھنا، ایک انسان میں جسم ہے، ایک انسان میں روح ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں حیات محسوس نہیں ہو رہی، اور روح کی یا جسم کی؟ بولو بھئی، ہمیں جو شبہ پڑا اگر یہ شہید زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہو رہا، یہ جسم یا روح؟ تو شبہ جو پیدا ہو رہا ہے احساس کا، جسم میں یا روح میں؟ تو جو رفع شبہ ہوگا وہ جسم میں یا روح میں؟ تو پتہ ہی چلا کہ جس جسم پہ تمہیں شبہ ہے کہ زندہ ہے تو محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ حیات وہ ہے جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ یہ حیات وہ جو تمہیں محسوس ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا اس حیات کا تعلق حیات جسمانیہ سے ہے۔ حیات حیوانیہ، حیات روحانیہ نہ محسوس ہے نہ شبہ احساس ہے۔ حیات جسمانیہ محسوس ہوتی ہے، اس لیے عدم احساس کا شبہ بھی تھا، تو لیکن کہہ کے شبہ کو رفع کر دیا۔ جب یہاں پہ حیات جسمانی ہے بطور عبارت النص، پھر نبی کی حیات بھی جسمانی ہے بطور دلالت النص۔ تو ہم روحانی حیات کے قائل ہیں، جسمانی حیات کے؟